رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اگر کوئی حافظ زادہ یا سید زادہ پیچھے بیٹھا ہے تو از راہ کرم وہ آگے تشریف لے آئے، چونکہ ہم نہیں جانتے کوئی اس میں سید ہے یا حافظ ہے۔ حافظ صاحب آجو، نہیں ساڑھے طریقے دے خلاف ہے، پلیز آجو اتنے۔ جسے خدا نے 6666 آیتیں سینے میں جمع کرنے کا شرف دیا ہے، وہ ہم سے معتبر ہے، ہم سے پیارا ہے۔ بٹ صاحب یاد رکھو، جسے ادب نہ آتا ہو، نہ وہ پیر ہے، نہ مولوی ہے، نہ فقیر ہے، نہ نعت خوان ہے، نہ ادیب ہے، تو نہ ہی وہ نقیب ہے، وہ جاہل مطلق ہے، جسے یہی نہ پتا ہو کہ میری محفل میں بیٹھے سادات بھی ہیں، حفاظ کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں محفل میں جو آج کل پیروں نے طریقہ پکڑا ہوا ہے، معافی چاہتا ہوں، پیروں کے گھر میں ایسے بیٹھتے ہیں اور جو پاؤں ہوتا ہے وہ کسی بزرگ کے چہرے کی طرف جاتا ہے۔ ارے پیر، تجھے اب جب ادب نہیں آتا تو پیر نہ بنتا، کسی اور جا کے ڈفلی بجا لیتا۔ میری تقریریں ہوتی ہیں اصلاح معاشرہ پہ، ورلڈ میں تقریر کرتا ہوں، نہ کسی سے کچھ لیتا ہوں، یہ تو سید زادے کی اپنی محبت ہے۔ آج میں بھی آیا ہوں سید دلاور شاہ کے گھر سے، فیض لینے کے لیے آیا ہوں، خدا کی قسم، لیکن بات وہ کروں گا جو حق کی ہے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے، ترجمہ تفسیر بعد میں کروں گا۔ جگر گوشہ رسول مقبول، میرے الفاظ کی طرف بٹ صاحب غور کرنی ہے۔ جگر گوشہ رسول مقبول، نور دیدہ سیدہ زہرا بطول، علی مرتضیٰ، سرور قلب حسن مجتبیٰ، سید السادات، قبلہ اہل حاجات، قبلہ اہل حاجات، رئیس المجاہدین، امام المسلمین، پیشوائے عارفاں، امام عاشقاں، امامنا و سیدنا، امامنا، بولو جی سب، توڑا امام ہے کہ نہیں؟ امام علی، امامنا و سیدنا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات کرنی ہے، چونکہ وہ مہکتے پھول ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، یہ دونوں دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ آپ آئے ہیں خوشبو لینے کے لیے، آپ آئے ہیں ان پھولوں کی مہک لینے کے لیے۔ ارے انہیں دیکھ لو تو پتہ چلتا ہے کہ رسول کی آل بیٹھی ہے۔ علامہ صاحب مجھ سے بڑے ہی معتبر عالم دین بیٹھے ہیں، لیکن ان کی محبت، انہوں نے کہا آج میں سننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے جہاں غلطی کرنی ہے میں نے آپ کی ٹانگ کھینچنی ہے۔ حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد قادری صاحب۔ محترم بھائیو، بات ہے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، میں ترجمہ و مفہوم کہا ہے۔ گرامیٹیکلی باتیں کریں تو اور ہوتی ہیں،
ترجمہ و مفہوم سمجھانا ہوتا ہے، چونکہ پبلک جو سامنے بیٹھی ہے، میرے سامنے مفتیان اسلام نہیں بیٹھے، نہ کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہے، نہ کوئی شیخ القرآن بیٹھا ہے، بیٹھے تو عام پبلک والے لوگ ہیں، تو ان میں اسی طرح نیچے آ کے بات کرنی چاہیے۔ اور میرا رب تو یہی چاہتا ہے، اور میرا رب تو یہی چاہتا ہے۔ اے نبی کے گھر والوں، اپنے الفاظ کے جامع میں ترجمہ کروں گا، اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی رجس، ناپاکی، غلاظت آپ سے دور کر دے، اور آپ کو اس طرح پاکیزہ و منزہ کرے جیسے منزہ کرنے کا حق ہے۔ کیا ہے؟ اب دوسری جگہ رب کائنات نے فرمایا، چونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے گلشن پنجتن کے مہکتے پھول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، کہ وہ کیا پیغام لے کے نکلے تھے، کیا پیغام لے کے نکلے تھے۔ مقام آخر پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نہیں جی کل، چلو میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ نِسَانَا وَنِسَاكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَاجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلْكَاذِبِينَ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چونکہ ہر چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، میں وہ مولوی نہیں کہ کانتے ہاتھ رکھ کے سراں لاواں، سر تال تے تسی انہاں کولوں سن لیندے ہو نا۔ اللہ دا فضل ہے، میں لکھا رہی ہوں، مجھے سر تال دا بھی پتہ، لیکن بولن دی ضرورت نہیں۔ جے میں بھی یہی کام کرنا جڑا یہ کر کے گئے، پھر میرے آن دا فائدہ کوئی نہیں۔ محترم بھائی بات غور سے سن، میرے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب حسنین کریمین کے بارے میں کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو جی خدا کے واسطے، یار ذکر حسین سننا آیا کرو تو بولیا بھی کرو، کوئی پولیس نہیں پھڑ کے کھڑ دی۔ اگر کوئی سی آئی ڈی والا بیٹھا ہوئے گا تو میرے خلاف گل کرے گا نا، تو انہوں تے کچھ بھی نہیں آنا۔ کوئی ایجنسی کا بندہ اگر بیٹھا ہوگا تو وہ میری بات پہ گرفت کرے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مزہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے حیدر حیدر کنارے لگے، پتہ چلے آپ مولائی بیٹھے ہیں، پتہ چلے آپ اہل سنت بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے نعرے نہ مارے تو میں سمجھوں گا کہ آپ پیر دلاور حسین شاہ صاحب کا فیض لینے کے لیے نہیں آئے، آپ بس باتیں سننے کے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، نعرہ حیدری۔ یا دوسری بات قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا، محفل پاکیزہ میں کتے کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا بات، کیا بات، علامہ صاحب صحیح ہے؟ کیا بات، اس کتے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جس پہ خدا کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، جمیع انبیاء کی لعنت، جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی لعنت ہے، اس کا ذکر کر کے محفل کو پاکیزگی سے دور نہ کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب ان کو کہہ دو کہ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ بس یہاں تک۔ اس کے بعد جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس آیت کے ابتدا میں انما جو ہے وہ حصر کے لیے آیا۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے۔ میں آج انہوں نے سبق سنا کے جانا کہ میں کتے غلطی ہوئی تھے میری اصلاح کر دی۔ انما کس کے لیے آیا ابتدا میں؟ حصر کے لیے۔ اب اسی آیت کے آخر میں رب کائنات نے تطہیرہ رکھی ہے۔ کیا کہا ہے؟ تطہیرہ کے لفظ آئے ہیں جو مبالغہ کے لیے آئے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل کی طہارت میں کسی کو مجاز شک نہ رہے، پتہ چل جائے کہ میرے نبی کی آل
کی طہارت عمدہ ہے۔ اور پھر میرے نبی کے پیارو اسی آیت کے آخر پہ رب کائنات نے تطہیرہ کی تنوین جو ہے، کیا تنوین جو ہے، ہائے ہائے نہیں سمجھے، تنوین جو ہے وہ تعظیم و تکسیر کے لیے، تعظیم و تکسیر کے لیے ہے کہ پتہ چل جائے یہ وہ طہارت ہے جو سب سے افضل و اعلیٰ و عمدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، حضرت قبلہ پیر مدنی صاحب، پیر سید دلاور حسین شاہ صاحب زندہ باد، پیر اعجاز حسین شاہ صاحب زندہ باد، پیر احسن شاہ صاحب زندہ باد۔ ہم تو آئے ہیں خدا کی قسم واللہ باللہ سمت اللہ آل نبی کے فیض لینے کے لیے، کوئی اپنے نام کی غرض نہیں۔ وہ شاعر نے کہا نا علامہ اقبال نے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جٹاں دے پتر بیٹھے ہو، جدو تک وہ مٹی چ پھس نہیں جاندہ تھا تک وہ پھاڑ کے ادھر دا نہیں۔ کدی پھر آیا تو پھر گل کریں گے۔ محترم بھائی، میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اپنے محبوب کی آل کو ہر رجس سے پاک کر دیا۔ ایک گلتے دسو، اب بات ہے سیدنا حسین، ایک ہی فرد کی بات کریں گے، نام تو فرد ہے لیکن خدا کی قسم جب کوئی کہے حسین سب کے ہیں تو پوری کائنات اس میں آ جائے۔ نہ کوئی سکھ بچا، نہ کوئی ہندو بچا، نہ کوئی عیسائی بچا، نہ کوئی بودھسٹ بچا، نہ کوئی پارسی بچا، نہ کوئی دیگر جتنی بھی قومیں ہیں، واللہ باللہ سمت اللہ۔ ارے گوروں نے لکھا ہے کہ حسین اسلام جب آئے ہیں تو اسلام کی پختگی ہوئی، حضرت حسین کی جو قربانی ہے اس نے اسلام کو تابندگی دی اور نئی زندگی دی۔ یہ گورے لکھتے ہیں، میں اپنی تقریر میں عرض کرتا جاؤں گا کس کس گورے نے لکھا ہے۔ اور مہاتما گاندھی نے کیا کہا ہے حضرت حسین کے بارے میں؟ ہم مسلمان ہی نہیں، پوری کائنات کی ہر قوم حسین کی دیوانی ہے۔ اب بات ہے حسین کس گھر میں پیدا ہوئے؟ سبحان اللہ۔ حضور حضرت حسین کس گھر میں پیدا ہوئے؟ جس گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آگے چلو میرے پیارے بھائیوں، بات ہے دوسرے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ حضرت حسین کے بابا ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابها۔ تیسری شخصیت ہے امام حسن مجتبی، میرے نبی نے فرمایا یہ میرا پیارا شہزادہ سید ہے، سردار ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، جس گھر میں طہارت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، جس گھر میں علم بھی ہو، تقوی بھی ہو، اس گھر میں پیدا ہونے والے حسین کے صبر کا عالم کیا ہو؟ اس کے تقوی و صبر کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی والدہ وہ ہیں جس کی چکی کے لیے فرشتے آئیں۔ ظاہراً تو ہاتھ سیدہ کے تھے لیکن چکی تو فرشتے چلاتے تھے۔ محترم بھائی، مولا کائنات کو رسول اللہ نے ایسے تو نہ فرما دیا کہ یہ علم کے باب کا، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ ارے محترم بھائی، سیدنا حسین جنگ کے لیے نہ نکلے تھے، سیدنا حسین جنگ کے لیے نہ نکلے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، جب میرے آقا کے دین میں خرافات پیدا ہونی شروع ہوئی، آؤ بتاتا ہوں، مسند ابو یعلا، حضرت
مسند ابو یعلا، مہروی صاحب تشریف لے آئیں حضرت صاحب۔ مسند ابو یعلا، میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، خدا کے واسطے بات غور سے سنو یار، پنجابی چ گل کراں جے اردو سمجھ نہیں ہوندی بابیاں نوں۔ حضور فرمایا میں دیکھ رہا سبحان اللہ، بنو امیہ کے کچھ لونڈے، میں حدیث کی بات کروں گا، کسی کو تکلیف ہوئے یا کسی کو خراش ہوئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے نبی نے فرمایا بنو امیہ کے کچھ لونڈے میرے دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کب فرمایا؟ جب میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، سبحان اللہ، ابھی تو سن 61 ہجری بہت دور تھا۔ پھر دوسری بات، حضرت یعلا بن مرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلک کتا، بے شک، ایک ابلک کتا میری آل کے خون میں اپنا منہ رنگ رہا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے سارے پھڑے جان۔ اور تسی بنگالی ہو کہ میری سمجھ نہیں ہوندی پائی، محمد پورے دے رہن والے بولو کہ رسول نے فرمایا۔ سبحان اللہ، کس کے بارے میں تھا یہ؟ وہ شمر لائن جو برس کی مرض تھی، ابھی تو مقام بھی نہیں آیا کربلا کا، میرے نبی نے پہلے فرما دیا کون کون کتا میری آل کے خون میں اپنا منہ رنگے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں کسی غرض سے میں نے شان حسین بیان کرنی ہے، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، میرے آقا حسین کی شان بیان کرنی ہے۔ محترم بھائی میرے نبی کے پیارے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں کسی غرض سے نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گیا۔ جب میں گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور باہر تشریف لائے تو سرکار نے چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی، اللہ، چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی، لیکن چادر ایسے نہ تھی، میں نے جو ایسے کیا ہے وہ میں نے سمجھانا چاہتا ہوں کل کسی دے اگے جواب دے سکو۔ کیا بات، میرے نبی نے چادر اوڑی تو چادر بطن مبارک، پنجابی جیسے کہنے ہیں پیٹ مبارک تو ودی ہوئی سی، سبحان اللہ، ابری ہوئی سی۔ آپ فرماندے نے میری جڑی حاجت سی میری پوری ہوئی، جو میں نے فریاد کرنی تھی سرکار نے عطا فرمائی۔ جب میرے نبی نے عطا فرما دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم، ارے تم اس نبی کی امت ہو جس نے ادنا سے بھی وہی پیار کیا جو کسی سلطان وقت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید تو میرے نبی کے غلام ہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ تو کبریٰ کے غلام ہیں۔ تو میرے نبی کے غلام نے جب سوال کیا یا رسول اللہ میں پہچان نہیں سکا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج بطن مبارک ان نیچرل ہے، آج نیچرل پوزیشن میں نہیں، یہ چادر کے اندر کیا ہے جو سرکار نے چھپایا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ چادر کے اندر کیا ہے جو سرکار نے چھپایا ہوا ہے؟ تو میرے نبی نے چادر مبارک کیسے ہٹا؟ اللہ، خدا کے واسطے تسی تے بول پو، میرے بھی تے بڑے عشق والے لوگ نے بھئی تے نہیں سن دے۔ میرے حضور نے چادر ہٹائی، دائیں طرف سیدنا حسن مجتبیٰ، بائیں طرف سیدنا حسین علیہ السلام۔ میرے نبی نے پھر کیا فرمایا؟ میرے حضور فرمایا اے اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور پھر یہاں تک نہیں رکھا محترم بھائی، آج جو تم اور میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے ایک خوشخبری ہے اسی بات میں۔ میرے نبی نے پھر فرمایا اے رب کائنات
جو ان دونوں سے اور ان کے ماں باپ سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اب میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی تھی، ایک میں خدا نے جو فرمایا وہ طہارت کے بارے میں، دوسری تھی کہ اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنے پتراں بلا، انہاں نو کہا تسی اپنے پتر بلاؤ میں اپنے بلاؤں، جبکہ ظاہراً میرے آقا کریم علیہ السلام کے تینوں شہزادے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے تھے۔ جائے غلط نہیں کیا؟ تینوں شہزادے میرے آقا کے رب کی بارگاہ میں چلے گئے تھے۔ محترم بھائی، مباہلہ کے وقت میں جب میرے نبی کو اللہ نے فرمایا محبوب تو ان نجرانیوں کو، ان عیسائیوں کو کہہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، اللہ اللہ اللہ، کیا بات، بہت اچھا۔ تم اپنے بیٹا ایک گل تے دسو، میں پہلے حدیث سنائی ہے شاید بھول گئے ہوگے کہ رسول فرمایا اے میرے بیٹے اور میری بیٹی دے بیٹے۔ حضرت صاحب میں سبق سنان آیا، میں تقریر کرن نہیں آیا، جے انہوں نے سمجھ آگئی تے میرے لیے دعا کر دیں گے، جے نہ آئی تے پھر جو اگے کر دینے پہ کر دینے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائی میرے نبی کے پیارو، ادھر میرے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، ادھر خدائے ذوالمنان فرما رہے ہیں محبوب اپنے پترانو لے کے جا، اپنے پترانو لے کے جا۔ دوسرا فرمایا نساءکم و نساءنا، اب بات ہے میرے آقا کی ازواج مطہرات، ہماری والدہ ساری امی جانا سلام اللہ علیہ موجوداً، لیکن میرے مصطفیٰ دے واسطے رب نے نساءنا و نساءکم دا جیڑا انتخاب کیتا ہو او جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت دا انتخاب فرمایا۔ اللہ بے شک بے شک بے شک۔ بیبیاں پاکاں میں جا سکتی ہیں سی، انہاں دی شان و عظمت کوئی کمی نہیں، ساڑیاں والدہ جیڑا میرے نبی دی ازواج مطہرات نو اپنی ماں نہ مانے وہ حرام دا ہے، حق حق اس تو سخت لفظ کوئی نہیں۔ جیڑا امہات المومنین نو اپنی ماں نہ سمجھے وہ حرام دا ہے۔ اپنی کوئی ایتھے پانڈے تو انہاں ماں دا پتر دا گستاخ ہوئے تے انہوں سارے حرامی آندے نے، تیرے تے لعنت ہے۔ تو جو سید الانبیاء حبیب کبریہ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین دیاں ازواج مطہرات نے، جنہ دے بارے قرآن نے فرما دیتا میرے نبی دیاں ازواج تہاڈیاں ماواں نے، تے جیڑا او دا گستاخ ہوئے او دسو صابر صاحب بھائی بشارت و حلالی ہے کی ہے وہ تیری خیر ہوئے۔ یاد رکھو لیکن حکمت خدا کو خدا جانتا تھا، حکمت خدا کو خدا جانتا تھا۔ ازواج مطہرات تو میرے آقا کے بعد کچھ سال ان کی حیات بقیہ رہنی تھی، لیکن یہ سلسلہ چلنا تھا قیامت تک، سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ چلنا تھا میرے نبی کی آل کا قیامت تک۔ بات ہے میرے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا اے میری قوم، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کے خوف سے ڈرنا، تو کیا سمجھتے ہو کہ نبی کو پتہ نہ تھا؟ آؤ بتاتا ہوں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے میں ایک دن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گیا تو دیکھا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہے۔ تاریخ مدینہ تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ محترم بھائی بات غور سے سن، کہتے ہیں کہ آپ کی چشمان مبارک سے کیا تھے؟ سب سے پہلے حسین کے غم میں کون رویا؟ ہے امت نے کی پڑھنا؟ سب تو پہلے حسین دے غم سے میرے تے تیرے نبی روئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو آنسو بہارے سن تے حضرت علی پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے؟
میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں علی ایسی کوئی بات نہیں. پھر عرض کی یا رسول اللہ, یار گل تے سن, سیدنا علی رسول اللہ دے اخی بھی نے, چاچا زاد بھائی نے, میری گل سن, داماد بھی نے, لیکن واللہ باللہ سمہ تاللہ ایک لفظ کوئی مولوی دس دے کہ کدی حضرت علی نے رسول اللہ نو اپنا بھائی کیا ہوئے, ساری زندگی حضرت علی عبد رسول کہندے رہے اپنے آپ نو کہ میں رسول کا غلام ہوں. ساری زندگی عبد رسول کہا حضرت علی نے اپنے آپ کو. کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس سے اٹھ کے گئے, ابھی ابھی جبریل میرے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں. یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جبریل نے کہا اے آقا آپ کی امت آپ کے پیارے نواسے حسین کو بڑی بے دردی سے شہید کرے گی. تو ہم نے پوچھا کیا ہمارے ہوتے ہوئے؟ بات غور سے سنو یار, میرے نبی نے پوچھا کیا میرے ہوتے ہوئے؟ نہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں, یہ آپ کے بعد. پھر کہا یا رسول اللہ اس مقام کا نام نینوا ہے. کیا ہے؟ میں سیداں دے کار فیض لین آیا, میں دسنا چاہنا کہ اصل واقعہ اصل سنو گے تو محبت پیدا ہوئے گی, تے جے ہیکاں سننی ہیں تو کسے نو بھی بلا کے سن سکتے ہو. تھوڑا جا محتاط میں بولنا پیا, نہیں تو میں کچھ ہو رہا نہ ہوں. سر تال دے بارے محترم بھائی آج چکے بہت سارے بیٹھے نے, اس لیے سر تال والے بلا کے سر سن لیا کرو, پھر دین نہیں پتہ لگن لگا. وہ کان تے ہاتھ رکھ دے نے, کدی لاہور چلے جاندے نے, کدی پشاور چلے جاندے نے, بندے سن دے ہاں 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 واہ واہ کی دسیا سی مانی, یہ پتہ نہیں لگا. سر بڑی چنگی سی, اور سر نہ سنو خدا کے واسطے دین سنو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں وہ میرے بعد. اور جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو وہ میں اس جگہ کی مٹی آپ کو پیش کروں. کیا کروں؟ میں اس جگہ کی مٹی آپ کو پیش کروں. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں جبریل میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرے حسین نے شہید ہونا ہے, جہاں میری شہزادیوں کے کچاوے اتریں گے, جہاں میری شہزادیاں بے پردہ ہوں گی, جہاں میری شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگائی جائے گی, جہاں میرے علی اکبر اور علی اصغر شہید ہوں گے, جہاں قاسم و محمد شہید ہوں گے, جہاں عباس شہید ہوں گے, جہاں عبداللہ بن عقیل شہید ہوں گے, میں وہ جگہ کا وہ مٹی دیکھنا چاہتا ہوں. تو میرے محترم بھائی رسول فرماتے ہیں جبریل نے ایسے ہاتھ کیا اور وہ مٹی مجھے لا کے دی. میں نے اس مٹی کو سونگا, پھر وہ مٹی میرے نبی نے جناب سیدہ طیبہ ہم سب کی والدہ ماجدہ سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمائی. کہا اے میری زوجہ محترمہ, اے مومنین کی والدہ, اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ لینا. کیا کرنا؟ ایک شیشی میں رکھ لینا. جس دن اس مٹی کا رنگ لہو خون آلود ہو گیا سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. ایک بات تو بتاؤ, جس نانے کو پتا ہو, جس بابے کو پتا ہو, جس اماں کو پتا ہو, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قرآن کی آتا ہے نا جی, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صابروں کو خوشخبری سنا دو. محترم بھائی بات غور سے سن, کائنات میں میرے نبی سے بڑا کوئی صابر نہیں, میرے نبی کے بعد حضرت علی سے بڑا کوئی صابر نہیں, اور پھر خواتین میں میرے نبی کی پاک شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سے بڑھ کے کوئی صابرہ نہیں, جنہیں پتا ہو میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے, جنہیں پتا ہو میرے نواسے نے شہید ہونا ہے, پھر بھی نانے نے ہاتھ نہ اٹھائے. پھر بھی میرے نانے نے, ان کے نانے نے ہاتھ نہ اٹھائے. اے رب کائنات میرے نواسے سے اس بلا کو ٹال دے. نہیں نہیں, چونکہ وہ رضا والے تھے, وہ خدا کی ہر کرم نوازی پہ خوش ہونے والے تھے. محترم بھائی نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی جنگ کربلا آباد میں ہے, جنگ صفین کے لیے تشریف لے کے گئے. کہاں؟ جنگ صفین کے لیے تشریف لے کے گئے. جب نینوا کا مقام آیا,
جب نینوا کا مقام آیا جسے کرب و بلا کہتے ہو آپ لوگ، اس وقت اس کا نام نینوا تھا۔ میرے نبی کے پیارے اخی، میرے نبی کے پیارے داماد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں ٹھہر گئے، اللہ اکبر، ساتھیوں کو بھی ٹھہرا لیا۔ نہر فرات کے کنارے وہ جگہ تھی۔ میرے نبی کے پیارو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 3 مرتبہ فرمایا، یا ابا عبداللہ صبر کرنا، یا ابا عبداللہ صبر کرنا، اے عبداللہ کے والد صبر کرنا۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ ابو عبداللہ سیدنا حسین کی کنیت ہے۔ دو ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا، اے مولا کائنات آپ کن کو فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے لخت جگر حسین کو فرما رہا ہوں کہ کل کربلا کا وقت جب آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تھا نینوا کی زمین ہوگی جہاں حسین شہید ہوں گے، جہاں علی اکبر شہید ہوگا، جہاں علی اکبر شہید ہوگا، جہاں قاسم و عون و محمد شہید ہوں گے، جہاں میرا عباس علمدار شہید ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے، اس لیے میں حسین کو کہہ رہا ہوں جب پانی بند ہو جائے، جب خیموں کو آگ لگ جائے، جب بیویاں بے پردہ ہو جائیں تو حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا۔ محترم بھائی آؤ بتاتا ہوں حسین کون ہے جسے میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ محترم بھائی جسے میرے نبی فرمائے یہ دوترا میرے چوں ہے، میروی صاحب اے دوترا میرے چوں ہیں، قادری صاحب تے جے نانا کوے میں دوترے چوں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ بابیو تسی بھی بول پو کہ تسی جدو پلیز پڑھے گی پھر بولو گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے کیا ہے دوترا میرے چوں ہے۔ اے مان لئی گل، ہر پتر اپنے باپ چو ہوندا ہے، لیکن جدو نانا کوے میں اے دے چوں ہے، اتھے سوچن والی گل ہے۔ حاجی محمد افضل صاحب اتھے سوچن والی گل ہے۔ پیر صاحب قبلہ تشریف فرمان۔ محترم بھائیو، جب حضور نے یہ فرمایا تو پھر سیدنا حسین نے کر کے دکھایا۔ میرے آقا حسین نے اپنے نانا کو ضرور کہا ہوگا، نانا مکے سے مدینہ تک تو آپ نے ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ تک تو آپ ہجرت فرما کے آئے، آپ نے مکے کے مظالم برداشت کیے، آپ نے طائف کے ظلم و ستم برداشت کیے، طائف والوں نے آپ کے چہرے پہ پتھر مارے، آپ کے چہرے سے لہو بہا ایڑیوں تک آ گیا، پھر بھی میرے نانا آپ نے تو ان پہ رحمت فرمائی۔ جب میرے حضور کا چہرہ زخمی ہوا، ملک الجبال جبریل کے ساتھ آگے، جبریل نے کہا اے اللہ کے حبیب، اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے، آپ حکم فرمائیں تو یہ ابھی دونوں پہاڑوں کو جو طائف کے ادھر اور ادھر ہیں دونوں کو ٹکرا دے گا، سارے غرق ہو جائیں گے۔ اب دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح حسین کس کا نواسا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں جبریل، میں ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میری تو دعا ہے ان میں اسلام پھیلے، ان میں سے مسلمان پیدا ہو۔ آج وہی طائف ہے، ہر گلی میں مسلمان ہے، یہ دعا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ یار میری بات غور سے سنو، پیر جاتے ہیں، مولوی جاتے ہیں مسجدوں میں، پہیا تھوڑا ہی سوٹے یار تھے، پیر جاتے ہیں، مولوی جاتے ہیں، آپ لوگ بڑے بڑے ہار پہناتے ہو، پھولوں کے گلدستے پہناتے ہو، پھول برساتے ہو، کبھی کسی نے طائف کے استقبال کو یاد کیا ہے؟ بٹ صاحب قبلہ کبھی طائف کبھی یاد آیا ہے جب سید الانبیاء ہوں، حبیب کبریاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، عرشوں کے تاج والے، معراج پہ جانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہوں، اور پھر ان پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ظلم ایک دن نہیں ہوا، حسین سے نہیں ہوا، اس کے نانے کی اب سوانح عمری دیکھ لو، سیرت سرکار دیکھ لو، پہلے نانے پہ ظلم ہوا۔ محترم بھائیوں، سرکار پہ پتھر بھی برسائے گئے لیکن سرکار نے بد دعا
تو ایک بات تو بتاؤ، جس کے نانے نے اتنے ظلموں کے بعد بھی بد دعا نہ دی، وہ حسین جنگ کے لیے کیسے نکل سکتا تھا؟ وہ حسین کیسے جنگ کے لیے نکلتا؟ وہ حسین تو نکلا تھا، ان ظالموں نے 40,000 کے قریب، کتنے؟ 40,000 بے ڈٹھیاں اجے حسین علیہ السلام مدینے نے ختم بے انبار لا دیتے، مکے نے ختم بے انبار لا دیتے، اے حسین علیہ السلام اسی تواڈی بیعت کر رہے ہیں، اگر تسی سانو دین دسن واسطے نہ آئے، کل قیامت دا روز ہوئے گا تے اسی شکایت کریں گے رب ذوالجلال لگے۔ میرا حسین تو گیا تھا دین بتانے کے لیے۔ ارے جو سپا سالار لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو ساتھ نہیں لے جاتا، وہ سیدہ سکینہ کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، وہ میرے محترم بھائیوں اپنی ہمشیرہ یا اپنی ازواج کو ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ وہ تو گئے تھے امن کا پیغام لے کے، وہ تو گئے تھے محبت کا پیغام لے کے، وہ تو گئے تھے اسلام بتانے کے لیے، لیکن ان ظالموں نے میرے نبی کی آل سے غداری کی۔ الغرض محترم بھائیوں، حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے، حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے، حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ صبر کا پیغام ہے، حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ تقوی کا پیغام ہے، حضرت حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ وفاداری کا پیغام ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، کوئی سپا سالار اپنے جوانوں کو کہتا ہے یار تم رات کے اندھیرے میں نکل جی حضرت میروی صاحب، کبھی کسی نے کیا؟ یہ حسین ہی کا شرف ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا جو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ ظالم مجھ پہ ظلم کریں گے۔ ایک گل تے دسو، جنگاں ہوندیاں نے کدی کسی نے بچیاں نے بھی کچھ جا کے؟ وہ یزیدی تو بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں آپ کو اصل جو بات ہے وہ بتاتا ہوں، چونکہ بدر کے اندر یزید کا نانا اور اس کے نانا کا بھائی اور اس کے ماموں وہ مارے گئے تھے، ان کو میرے نبی نے قتل کیا تھا جنگ بدر کے اندر۔ آپ کو پتا ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، اسی بات کے بعد دعا کی طرف جائیں گے، حضرت دعا فرمائیں گے۔ میرے نبی کے پیارو، جب امام علی مقام کا سر اقدس ان لوگوں نے شہید کر دیا، جسم مبارک سے سر مبارک کو جدا کر دیا، ایک بات تو بتاؤ، کبھی سوچا ہے کہ کوئی کتا تلوار سے میرے آقا حسین کی انگشت مبارک کو کاٹ کے انگوٹھی جدا کرے؟ کوئی کسی شہید کے کپڑے بھی اتار لے، کوئی کسی شہید کے جوتے بھی چوری کر لے، کوئی کسی شہید کا امامہ بھی چوری کر لے، کوئی کسی شہید کی تلوار بھی چوری کر لے؟ ارے یہ تو وہ بےغیرت ہیں جن کے نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اور پھر جب شہادت کی خبر پہنچی اس کتے یزید کو، تو اس نے جو رزق پڑے تھے ان کا ترجمہ کہتا ہوں، اس نے کہا آج بدر والے ہوتے، آج بدر والے ہوتے تو وہ دیکھ لیتے۔ اب بات یہاں پہ سننے والی ہے، اس نے حسین کی گستاخی نہیں کی، اس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا آج بدر والے ہوتے تو دیکھ لیتے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے میں نے اپنے جد کا بدلہ لے لیا ہے۔ ارے بات تو بتاؤ، میرے حسین تو اس وقت نکلے تھے جب یزید کتے نے بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز کر دیا تھا، جب شراب کو جائز کر دیا تھا، جب بدکاری کو عام کر دیا تھا۔ وہ کتا تو باندر نہ چاہتا تھا، لوڑے بازی کرتا تھا خبیث، اس لیے حسین نکلے تھے اسلام کا پیغام لے کے۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جتنی خرافات ہے کیا محمد مصطفیٰ کے دین میں جائز ہے؟ بولے خدا کے واسطے، اگر حسین نہ نکلتے تو کیا کرتے؟ یاد رکھو، حسین نے وہ پیغام دیا ہے، قیامت کی صبح تک حسین زندہ ہے اور وہ کتا مر گیا، وہ کتا مر گیا، حسین زندہ ہے۔ اسی لیے تو اجمیر کے والی نے کہہ دیا بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین،
سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا است حسین. محترم بھائی حسین وہ ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو قائم کیا, جس نے اسلام کی عمارت کو قائم رکھا. مصطفیٰ جان رحمت کے پیارو, اگر تم حسینی ہو آؤ محبت کا پیغام عام کرو, آؤ مسلم کمیونٹی کے اندر وحدت کا پیغام کرو. یہ فرقہ واریت اس کی لعنت سے بچ جاؤ. ہم مسلمان ہیں, ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم رب ذوالجلال کے ماننے والے ہیں, ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. اسلام ایک ہے, قرآن ایک ہے, مصطفیٰ جان رحمت ایک ہے, رب کائنات ایک ہے. ارے مسلم تو کیوں دور ہے؟ آؤ اتحاد بین المسلمین کو پیدا کرو. اور جو میں نے پیغام پیش کیا ہے اس میں یہی پیغام ہے کہ اس کتے کو دشمنی تو میرے نبی سے تھی, اس کتے کو دشمنی تو میرے نبی سے تھی, اس لیے اس نے بدلہ تو اپنے آباء و اجداد کا میرے نبی سے لیا. اور آپ اپنے ایمان سے اب بتانا, میں لمبی باتیں نہیں کرتا, جو نبی کا دشمن ہو وہ کون ہے؟ یار خدا کے واسطے شاہ جی یہ تو آڈی تربیت دا کوئی اثر نہیں نا بھائیوں. حضرت صاحب تسی پڑھان دے رہندے ہو سر. اور جو نبی کا دشمن ہو وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے. آؤ ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اٹھایا. کیا کیا؟ حسنین کریمین کو اٹھایا اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار فرما. پھر فرمایا اے اللہ جو ان سے بغض رکھے. آؤ میں حدیث سے بات ثابت کر کے پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا. کیا؟ اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا, اور جس نے رب سے بغض رکھا خدا اسے جہنم میں داخل فرمائے. وہ جہنمی سی کہ نہیں؟ گھومتے بول پو یار. کیوں جی شاہ جی؟ اللہ کریم اس آستانہ عالیہ دے فیضان نو جاری و ساری رکھے. کچھ بندے کہندے نے بابے کچھ نہیں کر دے, آخری گل ولی دی شان چ دس کے جانا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کون نے؟ تسی تے دس دیو, انہاں نہیں پتا, تسی تے دس. اللہ دے نبی نے ملکہ بلقیس دا تخت لے آنا سی, دسن لگا بابے کی کر دے گا. میں قرآن کی سورہ نمل کی بات کر رہا ہوں. بابے کچھ کتے کہندے نے بابے کچھ نہیں کر سکتے, میں دسن لگا بابے کی کر دے نے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے, رب نے بادشاہت دیتی, جنات مسخر کر دیتے, ہواواں مسخر کر دیتا. پھر اللہ دا نبی پیا فرماندا ہے تواڈے جو کوئی ہے جنہ جو پوچھیا, جڑا سب تو بڑا افریت سی, جڑا سارے جنہاں دا سردار سی, انہوں پوچھیا تو ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آئیں گا؟ آیا علماء بیٹھے نے, میں غلط بات کرنا زبان کٹوا دیاں گا. انہیں آکھیا سرکار میں لیا سکنا تو آڈے دربار دے ختم ہون تک. وہ اللہ دے نبی سی, وہ دسنا چاہندے سی کہ بابے کی کر دے, وہ دسنا چاہندے سی بابے کی کر دے. تعلیم امت سی. اسی ایویں نہیں پیر سید دلاور حسین شاہ صاحب دے روزے تے آئے, اسی ایویں نہیں آستانہ عالیہ کاظمیہ تے آ کے بیٹھے. آؤ دسنا بابے کی کر دے. اچھا بھئی ہور کوئی ہے؟ ہور کوئی ہے؟ امتی تے وہ بھی حضرت سلیمان دے سن. حضرت آصف بن برخیہ اٹھے, سرکار میں امتی تو اڈا ہوں, لیکن اگر حکم ہوئے, اگر حکم ہوئے, ہن بابا کرن لگا جے کچھ, جیڑا کہندا نا بابے کچھ نہیں کر سکتے, اس کتے نو کویا قرآن دی آیت تے پڑھ, تفسیر پڑھ قرآن دی. جناب آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اے اللہ دے نبی میں امتی تیرا ہاں, میں امتی تیرا ہاں, دسو کی حکم ہے؟ دسو کی حکم؟ پنجابی اس لیے کہ بابے بول دیں, دسو کی حکم ہے؟ ہن اللہ دے نبی کی فرمایا, آکھے آصف
میں چاہنا بلقیس دے آن تو پہلے پہلے او دا تخت کئی سوکڑے میل دور ہے، کئی سینکڑے میل ہزاراں میل دور ہے۔ میں چاہنا او دے آن تو پہلے او دا تخت اتھے پہنچ جائے، اور وہ تخت کئی میٹر لمبا کئی میٹر چوڑا سی۔ یہ نہیں سی کہ انہاں کے تخت جتے اسی بیٹھے ہیں، نہیں 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 نہیں۔ محترم بھائیو، اللہ دا ولی اٹھیا آکھیا حضور اکھ بند کرو کھولو۔ بابے اے کر دے جے، بابے اے کر دے جے، اے بیٹھے نہ بابے اے کر دے نہ، کیا اکھ بند کرو تے کھولو۔ کی کیا بولو یار خدا دے واسطے، پنجابی بھی سمجھ جاؤ، تسی اکے انڈین بن گئے ہو کہ تن سمجھ نہیں۔ اچھا جڑے بنگالی نے وہ بولن بابے نے کی آکھیا اکھ بند کرو تے کھولو، اکھ بند کرو تے کھول۔ عرس تے آئے نا، خوشی دا عرس دا مطلب ہوندا شادی خوشی۔ اسی ہن اج پہلی گل سنا کے ہن میں بابیاں دی خدمت چاں۔ محترم بھائیو، بابے آکھیا دسو کی آکھیا چیز ہے، آکھیا تسی اکھ بند کرو تے کھولو۔ اللہ دے نبی نے اکھ بند کیتی، کھولیا تے تخت اگے۔ یہ قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، بابیاں دے ہاتھ نہ ہاتھ لا کے رکھیا کرو۔ اور دوجی گل ایک اور بھی دستا جاؤں، میں اکثر برطانیہ اور فرانس میں ساری جگہ تے گل کرنا، کئی پیرانو روڑا پیا رہندا کہ مرید نہ بھج جان۔ گل غور نہ سنو، اللہ دے نبی تے علی تو بعد حسین تو وڈا بھی کوئی پیر ہے؟ بابا جی غور نہ گل سنی، بٹ صاحب قبلہ غلام غور سے گل سننا۔ حسین تو وڈا بھی کوئی پیر ہے، حسین تو وڈا بھی کوئی متقی پرہیزگار ہے، حسین تو وڈی بھی کسے دی نسب ہے جڑا خون رسول ہوئے، اس تو وڈی بھی شان کسے دی ہے؟ 40,000 نے بیعت کیتی، کنی 40,000 بیعت کیتی، تے جس ویلے کربلا دا آیا موقع تے 53 رہ گئے، نہیں جی 53 رہ گئے، 53 رہ گئے، 39,947 نے بیعت توڑ دیتی۔ خدا بھی قسمیں میں پیرانو کہنا حوصلہ وڈا رکھا کرو، سارے بھج جان پرواہ نہ کریا کرو۔ جیڑا پیر مریداں دے اتے توقع رکھ کے بیٹھا ہوندا وہ پیر نہیں ہوندا، وہ جعلی ہوندا ہے۔ پیر ہے نے کربلا میں کیا تھا حسین کے پاس؟ تقوی تھا نا۔ پیر وہی ہے جو تقوی بیٹھے۔ دیکھو نا حسن صاحب وڈے قبلہ بیمار نے، ہن میں اندر ساں تے فرمان لگے میں ایسن نو 2-3 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ پترہ اور سونا کرائیں۔ یہ ہے تقوی، کسی مرید دی آستے نہیں بیٹھے، بیماری کے بستر پہ ہیں، کیوں جی بابے انج کر دے جے، انہاں دی مدد خدا کردہ اور پتہ بھی نہیں چلنا۔ کدی خضر علیہ السلام آگے تے کدی کوئی دوجہ ولی آگیا چپ کر کے بابا جی یہ لے لو، کسے دے کوئی رجال الغیب آگے۔ اس واسطے سونے ہو من مونے ہو، اس آل نبی نہ پیار کرو، چونکہ نبی نے فرمایا جڑا میری آل نہ پیار کردہ ہو میرے نہ کردہ، اور جڑا انہاں نہ بغض رکھدہ ہو میرے نہ رکھدہ، تے جڑا میرے نہ رکھدہ ہو رب نہ رکھدہ، تے جڑا رب نہ رکھے دا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہ منو تے توانو سارے انو جنت جان دی توفیق دے وے تے انہاں دی غلامی دی توفیق دے وے۔ اب آخر دعوانا الحمدللہ۔